المبین الحنیل الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 106 جو ہے اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، ما ننسخ من آیات او ننسها ناتی بخیر منها او مثلها علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کرا دیتے ہیں تو بہر صورت اس سے بہتر یا ویسی ہی کوئی اور آیت لے آتے ہیں۔ اور کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب قرآن کا نزول ہوتا تھا تو بعض احکامات قرآن کریم میں ایسے آتے تھے جو تورات میں دیے گئے حکم کو منسوخ کرتے تھے، اور بعض احکامات ایسے تھے جو قرآن میں دیے گئے حکم کو بھی منسوخ کرتے تھے، کیونکہ بتدریج جو تھا وہ اسلام کو نازل کیا گیا، قرآن کو نازل کیا گیا، تو معاشرے کی جو تربیت تھی نا وہ بھی بتدریج کی گئی۔ برائیاں جتنی معاشرے میں پھیلی ہوئی تھی ان کو بھی آہستہ آہستہ کر کے حکمت اور تدبر کے ساتھ دور کیا گیا۔ جیسے پہلے اللہ کریم نے شراب کو حرام قرار نہیں دیا، بس اتنا کہا کہ جب تم نشے کے حال میں ہو تو نماز کے قریب مت جایا کرو، کیونکہ اس وقت تک عرب معاشرے میں شراب پینا عام تھی، اور شریعت موسوی میں اور شریعت عیسوی میں شراب حرام نہیں تھی، شراب حرام نہیں تھی۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی شریعت میں شراب کو حرام کر دیا گیا، لیکن حرام کرنے سے قبل اللہ کریم نے، کیونکہ انسان کے وجود کے اندر وہ رچ بس گئی تھی، اس معاشرے میں وہ رچ بس گئی تھی، ہر آدمی شراب پیتا تھا الا ماشاءاللہ چند لوگوں کو چھوڑ کر جو صحیح دین ابراہیمی پر قائم تھے، جو صحیح دین ابراہیمی پر قائم متقی پرہیزگار تھے، وہ شراب کے قریب نہیں جاتے تھے۔ لیکن شراب پینا عام تھا اور وہ حرام بھی نہ تھا، وہ حرام جیسے آپ شربت پیتے ہیں، پیپسی کولا پیتے ہیں، آر سی کولا پیتے ہیں، کوکو کولا پیتے ہیں، ویسے ہی شراب پی جاتی تھی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو معجزات میں بھی ایک شامل ہے کہ آپ کسی محفل میں گئے، وہاں پر جب گئے تو وہاں پر وہ شراب ختم ہو چکی تھی اس محفل میں، تو آپ نے ایک پانی کے ڈرم میں ہاتھ ڈالا تو وہ وائن بن گئی۔ وہ کیا بن گئی؟ یہ بائبل و تورات میں ملتی ہے، یہ والی بات بائبل و تورات میں ملتی ہے، کیونکہ اس وقت تک شراب، یہ بھی آپ نے کر کے دکھایا، تو شراب اس وقت تک حرام۔ تو اللہ نے بتدریج یہ حکم دیا کہ جب تم نماز اس وقت نہ پڑھنا جب تم اپنے ہوش و حواس میں نہ ہو، جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑھنا۔ جب وقت گزرتا گیا اور صحابہ کرام جو تھے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت میں بیٹھ کر وہ مضبوط ہو گئے تربیت میں، تو اللہ کریم نے شراب کو مطلقاً حرام قرار دے دیا۔ شراب کو آج کے بعد شراب حرام ہے، اور جب شراب کا حکم آیا تو کسی صحابی نے عذر کوئی نہیں کیا، کوئی جواب سوال نہیں کیا۔ جو پیتا تھا اس نے فوراً چھوڑ دی، جو نہیں پیتا تھا اس نے بھی سوال نہ کیا، اور جس برتن میں وہ پیتے تھے وہ برتن بھی انہوں نے توڑ دیے، اور جس کے گھر میں اگر پڑی تھی وہ ساری کی ساری گلیوں میں بہا دی ان کو۔ کیوں؟ جس نے سنا اس نے بھی،
کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ بات نکلی ہے کہ شراب آج کے بعد حرام ہے. تو اس طرح کے معاملات تھے، اور بعض احکامات ایسے تھے جو تورات میں موجود تھے، قرآن نے آ کر ان کو منسوخ کیا. تو یہودی یہ مذاق کیا کرتے تھے کہ کس طرح کا تمہارا دین ہے، کس طرح کا تمہارا رسول ہے، کس طرح کا تمہارا قرآن ہے، صبح کچھ بات کرتے ہو، رات کو کچھ بات کرتے ہو. بھائی جو حکم تورات بھی تو اللہ کی کتاب ہے نا، تو جو حکم اللہ نے تورات میں دیا تھا اب قرآن نے اس کو آ کر کیسے منسوخ کر دیا؟ اللہ دو باتیں کیسے کرتا ہے؟ تو اس طرح کا معاملہ کرتے تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ جو ہے وہ منسوخ کر سکتا ہے، جانتے تھے. لیکن مقصد کیا تھا؟ مقصد مسلمانوں کے ایمان کو ڈگمگانا تھا. جو نوجوان نئے مسلمان بنتے تھے نا، ان کو پکڑ کر ان کا ایمان خراب کرتے تھے، ان کا ایمان خراب کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو اس طرح کے ماحول کو پیدا کرتے تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ایک بات کرے پھر اللہ خود ہی اس بات کو بدل دے؟ اللہ خود ہی اس کو بات کو بدل دے. اللہ کریم اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ہم جب کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے فراموش کروا دیتے ہیں کہ بندے کے حافظے سے ہی نکل گئی، یہ بھی کہتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی کو یاد کروائے تو اس کے حافظے سے نکل جائے، اللہ کسی کے ذہن میں بات کو محفوظ کروائے تو اس کے حافظے سے نکل جائے. اللہ ان باتوں کا جواب دے رہا ہے کہ اللہ جب چاہتا ہے، جب کسی آیت کو منسوخ کرتا ہے یا فراموش کروا دیتا ہے، بلا دیتا ہے، تو بہر صورت اس سے بہتر ویسی ہی کوئی آیت لے آتے ہیں. اللہ کریم کوئی آیت نازل فرما دیتے ہیں جو اس ابہام کو دور کرتی ہے، جو اس علاقے کو، اس موضوع کو ایڈریس کرتی ہے. اللہ کہتا ہے اس کے بدلے میں آیت نازل کرتا ہوں. اور کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا؟ اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے. یعنی کہ یہ انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ مجبور ہے یا مقہور ہے. وہ ذات ایسی ہے کہ جس پر کسی کا حکم نہیں چلتا، وہ حاکم ہے، وہ قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اسے آیت کو نازل کرنے کے لیے یا منسوخ کرنے کے لیے تمہاری منشا، تمہاری چاہت کو دیکھنا. وہ مالک ہے، جو چاہے، جس کو چاہے حلال کر دے، جس کو چاہے حرام کر دے، کیونکہ شہنشاہ وہ ہے، بادشاہ وہ ہے. اللہ نے یہ کہا کہ یہ میری مرضی ہے. کیوں میری مرضی ہے؟ کہ میں قادر ہوں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہوں، یہ میرے دائرہ اختیار میں ہے. پھر اللہ نے فرمایا الم تعلم ان اللہ لہ الملک السماوات والارض، اور کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں زمینوں کی بادشاہت تو ہے ہی اللہ کے لیے، ساری کائناتوں کا بادشاہ تو ہے ہی اللہ. تو بادشاہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ حکم چلاتا ہے. جو اس نے کہہ دیا وہ قانون کا درجہ رکھتا ہے. جو اس نے کہہ دیا، اب اپنے ملک پوری دنیا میں دیکھ لیں نا، اب حکومتیں قائم کی ہوئی ہیں نا، دنیا کے جو بادشاہ بنے ہوئے، صدر کہہ لیں اس کو، بادشاہ کہہ لیں، ملک کہہ لیں، وزیر اعظم کہہ لیں، تو اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ جو کہتا ہے وہ قانون بن جاتا ہے. جو کہتا ہے، کیا انسان قانون میں رد و بدل نہیں کرتا؟ آج کچھ قانون تھا، یہ کیا جی 17ویں ترمیم ہے، یہ 18ویں ترمیم ہے، یہ 9ویں ترمیم ہے، یہ 20ویں ترمیم ہے، یہ 21ویں ترمیم ہے. وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا، حالات کے مطابق قانون کو بدلا جاتا ہے. تو یہی قاعدہ اللہ کریم کے ہاں بھی تھا. جیسی قوم آئی ویسے احکامات دے دیے. جہاں ضرورت ہوئی کسی چیز کو منع کرنے کی وہاں منع کر دیا، جہاں ضرورت ہوئی اجازت دینے کی اجازت دے دی. تو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تک تو شراب کو حرام نہیں کیا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اپنا تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اپنا تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی شراب کو اپنی زبان پر نہیں رکھا. جی تو جس محبوب نے شراب کو نہیں پیا، اللہ نے یہ کیسے گوارا کرتا کہ اس کو امتی شراب پیتے؟ اس کے کہ جو فعل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، وہ ان کے ماننے والوں کی سنت کیسے ہو سکتی تھی؟ ان کا عمل کیسے ہو سکتا تھا؟ اس لیے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی شراب نہیں پی. آپ نے شراب جوانی، بچپن، لڑکپن میں آپ کے دوست بھی تھے، آپ دوستوں کے ساتھ جاتے تھے نا کہیں، تو باہر بیٹھ جاتے تھے گلی میں. یہ جہاں دوست مل کر بیٹھتے تھے نا، جیسے ہماری ہوتی ہیں بیٹھکیں، وہاں بیٹھکوں میں دوست بیٹھتے تھے جہاں پر کھیلتے تھے، پیتے تھے. تو یہ عیب تو نہ تھا نا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اس کو منہ نہیں لگایا. تو جب محبوب خدا نے یہ کام نہیں کیا تو اللہ نے اپنے محبوب کے ماننے والوں کے لیے بھی اس کو حرام کر دیا کہ اب جو میرے محبوب کے ماننے والا ہے وہ بھی شراب نہیں پی سکتا. شراب حرام ہے. تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا الم تعلم ان اللہ لہ الملک السماوات والارض، اور کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں زمینوں کی بادشاہت تو ہے ہی اللہ، ساری کائناتوں کا بادشاہ تو ہے ہی اللہ. وہ جو کہتا ہے وہ قانون بن جاتا ہے. جو اس نے کہہ دیا وہ قانون بن جاتا ہے. تو اللہ نے یہ کیسے گوارا کرتا کہ اس کو امتی شراب پیتے؟ اس کے کہ جو فعل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی شراب نہیں پی،
میں نے بتایا تھا نا کہ اصلاً کوئی چیز حرام نہیں ہوتی، بس اللہ نے کہہ دیا تو حرام ہو گئی، آقا نے کہہ دیا تو حرام ہوگی۔ تو اللہ کہتا ہے تمہیں کوئی اس بات میں شک ہے کہ میرے سوا کوئی کائنات کا بادشاہ ہے؟ جب بادشاہ میں ہوں، جب شہنشاہ میں ہوں، تو حکم بھی تو میرا ہی لاگو ہوگا، میرے دو دل میں آئے، میں یہ شاہ ہوں، جو میں چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ تمہیں حق کہاں سے یہ مل گیا کہ تم میرے کرنے پر اعتراض کرو؟ تو اعتراض وہ اللہ کے کرنے پر نہیں کرتے تھے، صرف مومنوں کو ان کے ایمان سے متزلزل کرنا ان کا معاملہ ہوتا تھا۔ تو اللہ نے اس لیے کھول کر بات بیان کر دی کہ یہ میرا معاملہ ہے، یہ نہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے کچھ کہتے ہیں کہ یہ کر لو، آج کر لو تو کل اس کو منسوخ کر دیا، میرا نبی نہیں ہے، میں منسوخ کرنے والا ہوں، اس عمل کو میری ذات کے ساتھ منسوخ کرو کیونکہ بادشاہ میں ہوں، بادشاہ میں ہوں۔ اس کو رد کیا اللہ کریم نے کہ میرے سوا کائنات میں کوئی شہنشاہ اور حکم بھی میرا ہی چلتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے نہ ہی تمہارا کوئی مددگار ہے، کہ دنیا میں تم جتنے مرضی اکڑتے پھرو، جو مرضی کر لو، دنیا کی شہنشاہیاں بادشاہتاں جو بھی ہے تو کر لو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اللہ کے سوا کائنات میں کوئی ایسا مددگار نہیں، کوئی تمہارا دوست نہیں جو تمہارے کام آ سکے، جو تمہارے کام آ سکے۔ آگے اللہ کی نے ارشاد فرمایا، یہ جو آیت کریمہ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ کریم ساری کائناتوں کا اکیلا بادشاہ ہے، ساری کائناتوں کا اکیلا بادشاہ ہے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ تو اے مسلمانوں، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح سوال کرو جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے تھے؟ جو کوئی ایمان کے بدلے کفر حاصل کرے پس وہ واقعتاً ہی سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ اب یہ دوسرا مقام ہے۔ پہلا فرمایا لا تقولوا راعنا، میرے محبوب کو رائنا نہ کہنا۔ اب سوال کرنے پر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے کہ تم اسی طرح میرے محبوب سے سوال کرنا چاہتے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کی قوم کیا کرتی تھی۔ کہا کہ بکرا ذبح کرو، گائے ذبح کرو، کس رنگ کی ہونی چاہیے، کس عمر کی ہونی چاہیے، کس قد کی ہونی چاہیے، یہ سوال تھے نا جو کرتے جا رہے تھے۔ تو اللہ وہ مثال دے رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا، کیا تم ایسا ہی کرنا چاہتے ہو جیسا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے کیا تھا؟ تو جو کوئی ایمان کے بدلے کفر حاصل کرے پس وہ واقعتاً سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ یہاں بھی اللہ کریم نے اس فعل کے ساتھ کفر کا معاملہ جوڑا، جیسے وہاں جوڑا تھا نا لا تقولوا رائنا کے بعد بھی فرمایا تھا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یاد رکھو کفر کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں بھی وہی کام کیا، اللہ کریم نے فرمایا يَتَبَدَّلَ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، بس جس نے ایمان کے بدلے کفر حاصل کر لیا وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ کہ جس نے اب یہ بات کی کہ میرے محبوب پر سوال در سوال کیے، وہ بھی اپنے ایمان کی فکر کرے، وہ بھی اپنے ایمان کی فکر کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم مجھے چھوڑ دو جب تک کہ میں تم کو چھوڑ دوں، یعنی ضرورت کے زائد مجھ سے سوال نہ کیا کرو، ضرورت سے زائد مجھ سے سوال نہ کیا کرو۔ تم سے پہلی قومیں کثرت سوال اور انبیاء سے اختلاف کی وجہ سے سبب ہلاک ہو گئیں، نبیوں سے زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے تم سے پہلی قومیں ہلاک ہو گئیں۔ جب میں تم کو کسی چیز سے منع کروں تو اس سے پرہیز کرو، اور تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو اس کو کرو جس قدر تم سے ممکن ہو سکے، جس قدر تم سے ممکن ہو سکے۔ یہ صحیح بخاری کی جلد نمبر 3 ہے، حدیث نمبر 2164، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا۔ آگے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سے سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق سوال کیا جو حرام نہ تھی، جو حرام
نہ تھی، لیکن اس کے سوال کرنے کی وجہ سے حرام ہو گئی۔ میں نے عرض کی تھی نا کہ جو چیزیں اللہ کریم نے قرآن کریم میں گنوا دی کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، اس کے آگے جا کر ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت، آپ کر لیں گے، جو بھی کر لیں گے وہ کھا لیں گے، آپ کے لیے وہ حلال ہوگا۔ آپ کے لیے وہ، جب آپ پوچھنا شروع کریں گے نا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پوچھا تھا، تو پھر آپ اپنے آپ کو قید کرنا شروع کر دیں گے۔ تو آقا منع فرما رہے ہیں کہ بدبخت سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے کہ جس نے کسی حلال چیز کے متعلق پوچھ لیا یہ حرام ہے کہ حلال ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل گیا حرام ہے، تو پھر وہ قیامت تک کے لیے حرام ہوگی، پھر وہ قیامت تک کے لیے حرام ہوگی۔ تو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سوال نہ کیا کرو۔ جب سوال انسان کرتا ہے تو وہ تنگ ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی اپنی زندگی کا دائرہ تنگ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جتنا جتنا وہ پوچھتا چلا جائے گا اتنا اتنا اپنی زندگی کو وہ تنگ کرتا چلا جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کے متعلق کسی سے سوال کیا، صحابہ بیٹھے تھے تو صحابہ میں سے کسی نے سوال کیا، ایک سوال کیا، دو سوال کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، یعنی کہ آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ جب ایک دو تین متواتر سوال کیے گئے نا تو آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، تو آپ نے کہا کہ آج جس نے جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو۔ آقا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، روایت میں آتا ہے کہ کائنات پوری زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اتنے جلال میں کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ آپ کھڑے ہو کر ممبر پر اور فرمایا کہ آج جو کچھ تم نے مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو۔ تو ایک بندہ کھڑا ہو، اس نے پوچھا کہ میرا باپ کون ہے، میرا باپ کون ہے؟ میں مختصر کرتا ہوں اس کو، لمبی حدیث ہے۔ میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ سالم ہے، شیبہ کا آزاد کردہ غلام، یعنی کہ تو حرام کا ہے۔ وہ کسی اور کا بیٹا تھا، کسی باپ اس کا جو اس کی ماں کا جو ہسبینڈ تھا نا، خامد، وہ کوئی اور تھا، لیکن وہ نطفہ کسی اور کا تھا۔ جب سوال کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو اپنے باپ کا نہیں ہے، تو سالم جو تیرا باپ ہے نا، جس کو تو باپ کہتا ہے، اس کے آزاد کردہ غلام، تو شیبہ کا بیٹا، تو شیبہ کا بیٹا ہے۔ اس نے جا کر اپنی ماں کو جا کر پوچھا کہ ماں اب بتا مجھے، سچ سچ بتا ورنہ میں تیری گردن اتار دیں گی۔ تو ماں نے کہا ہاں، جو تیرے رسول نے کہا ہے وہی سچ ہے، جو تیرے رسول نے کہا ہے وہی سچ ہے۔ اب یہاں اندازہ کریں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو کسی بات کا علم نہیں، نبی تو انسان کے نسبوں کو بھی جانتا ہے۔ نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر سوال کرنے والوں، وہ تو یہ بھی جانتے ہیں کہ تیرا باپ کون ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگ سوال کرتے گئے، لوگ جواب دیتے گئے، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل، ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نا گھٹنوں کے بل ہو گئے۔ آپ نے جب دیکھا نا حضرت عمر بن خطاب نے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جلال میں ہے، غصے میں، تو برداشت نہ کر سکے، فوراً گھٹنوں کے بل ہو گئے اور کہا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ ہم تجھ پر بھی راضی ہو گئے، ہم تجھ پر بھی راضی ہو گئے، تیرے دین پر بھی راضی ہو گئے، اور تیرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہم راضی ہو گئے۔ تو جب حضرت عمر بن خطاب نے یہ کام کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو گئے۔ کئی سوال تھے، میں نے مختصر کیا، میں صرف بتانا یہ مقصد تھا آپ کو کہ منع جب فرما دیا اللہ کریم نے کہ سوال نہ کیا کرو، سوال، کیونکہ جب سوال کیا جاتا ہے تو اس کا جواب آتا ہے، اور جواب میں کئی راز پوشیدہ ہوتے ہیں، جواب میں کئی جو اللہ چاہتا ہے کہ چھپا رہے، اللہ اسی لیے چاہتا ہے نا کہ راز نہ کریدہ کرو، راز نہ کریدہ کرو۔ جس چیز پر رب پردہ ڈالنا چاہتا ہے اس کو پردہ ہٹانا گناہ ہے، یاد رکھیے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا خبردار، بس ایک ہی دفعہ یہ معاملہ ہوا، اس کے بعد سمجھ آ گئی سارے صحابہ کرام کو۔ بھائی جو ہوتے ہیں نا، یہ نہ سمجھیے گا کہ صحابہ کرام میں بھی مراتب تھے، سارے ابو بکر صدیق نہ تھے، سارے عمر بن خطاب نہ تھے، سارے عثمان غنی، حضرت شیر خدا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم جیسے مرتبے کے نہ تھے۔ بھائی نئے نئے مسلمان بھی ہوتے تھے نا، جو ایک دن کا مسلمان ہے، 2 دن کا مسلمان ہے، اس کو بھی اتنا ایٹیکیٹس کا پتہ نہیں ہوتا تھا، اتنے آداب کا پتہ نہیں ہوتا تھا۔ آپ یہ مجھے نہیں بتا سکتے کہ کبھی ابو بکر صدیق نے زبان کھولی ہو،
جی مجلس میں بیٹھے ہوئے کبھی عمر بن خطاب نے زبان کھولی ہو؟ نہیں. کیوں کہ وہ انہوں نے تربیت حاصل کر لی تھی، وہ اس تربیت کے مقام پر پہنچ چکے تھے، وہ حکمت کو جانتے تھے کب بولنا ہے، کتنا بولنا ہے اور کب نہیں بولنا. لیکن جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے نا وہ سوال کرتے تھے، وہ سوال کرتے تھے. تو اللہ کریم کو یہ بات پسند نہ آئی کہ میرے محبوب کو یہ تنگ کریں، میرے محبوب کو یہ فضول سوال کر کر کے تنگ کریں، اور ایسے ہی بے مقصد سے سوال، میرا باپ کون ہے، یہ کوئی سوال بنتا ہے؟ میرا باپ کون؟ اس طرح کے سوال کرنے. اور یہ کیوں کیے جاتے تھے؟ یہ اس کے پیچھے بھی ایک قوتیں کام کرنے والی تھی. یہودی تیار کر کے بھیجتے تھے بچوں کو، یہودی تیار کر کے بھیجتے تھے، جا کے اپنے رسول سے یہ پوچھو، جا کے اپنے رسول سے یہ پوچھو، اپنے رسول سے یہ پوچھو، پتہ ہے ان کو ہے کہ نہیں ہے، پتہ چل جائے گا تمہارے نبی کو کچھ آتا بھی ہے کہ نہیں آتا. تم کہتے ہو نبی ہے، اس کو غیب کا علم ہے، تو پتہ کرو نا، یہ سوال کرو، جا کے یہ سوال کرو. تو وہ پیچھے سے تیار کر کے بھیجتے تھے. اس کے پیچھے دشمن کار فرما تھا، اس ساری سازش کے پیچھے. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو اللہ نے فوراً یہ قرآن کی آیت نازل فرما دیا، اے مسلمانوں خبردار، کیا تم ایسا ہی کرنا چاہتے ہو کہ جیسا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا؟ تو پھر تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہوا تھا. تم پھر ایمان کے بدلے کفر حاصل کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، اور یقیناً تم اپنے سیدھے رستے سے ہٹ جاؤ گے، سیدھے رستے سے ہٹ جاؤ گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا بھی اللہ نے منع فرما دیا. یہاں سے کہ بہت اشد ضرورت نہ ہو شریعت مطہرہ کے متعلق. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے جیسے جب بھی گفتگو کرتے تھے آقا کا معمول تھا کہ ٹھہر ٹھہر کر بڑے دھیمے لہجے سے بڑے پیارے انداز میں آپ بیان کرتے تھے، ایک ایک لفظ کو ٹھہر ٹھہر کر آپ پڑھا کرتے تھے. ایسی لطافت سے آپ بیان کرتے تھے کہ ہر بندے کی تک وہ بات جو تھی نا وہ صحیح طریقے سے پہنچ جاتی. آپ کا انداز خطابت ہی ایسا تھا، کائنات میں ایسا انداز خطابت کسی اور کا نہ تھا. تو اس لیے اللہ نے منع فرمایا کہ میرے محبوب کو تنگ نہ کیا کرو، میرے محبوب کو بے جا سوال کر کے میرے محبوب کی ذات گرامی کو تنگ نہ کیا کرو. میرے لیے یہ بات گوارا نہیں ہے، ورنہ تم یہ سمجھ لو اگر تم نے ایسا کیا تو تم نے ایمان کے بدلے کفر کو خرید لیا، ایمان کے بدلے کفر کو خرید لیا، اور یقیناً تم ان لوگوں میں ہو جاؤ گے جو سیدھے رستے سے بھٹک گئے، جو سیدھے رستے سے بھٹک گئے. تو یہی بات کو ختم کرتے ہیں، اس سے آگے اللہ نے چاہا تو کل کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.